اور آپ کو مضمون سے قریب کرتا ہوا چلوں. آج دیکھیں سیٹھوں کے پیچھے انسان کتنے چکر لگا دے. بلینر آدمی ہے, ارب پتی آدمی ہے, کھرب پتی آدمی ہے. آدمی اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور اس دوستی کے ذریعے بناتا ہے یار کون اس کے قریب ہے, اس کی وجہ سے ہم دوستی بنائیں, اس کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات استوار ہو جائیں, بزنس ان کے ساتھ ہو جائے گا, تعلقات ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے فنا ہو جانے والے انسان اور فنا ہو جانے والے انسان کے خزانے کو دیکھ کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش بھی کی اور اس کی دوستی کو باعث فخر بھی ہم نے سمجھا. لیکن میرے کریم کی شان کیا ہے, کسی کے پاس بلین ہوگا, کوئی بلینر ہوگا, کوئی ارب پتی خرب پتی ہوگا, کسی کے پاس دنیا کی عارضی بادشاہت ہوگی, یہی تو ہوگا, لیکن اس کا سارا معاملہ ختم ہو جانے والا ہے, ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. لیکن میرا کریم فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ, ہمارے پاس تو ہر چیز کا خزانہ موجود ہے. جس کریم کے پاس ساری چیزوں کا خزانہ موجود ہے, انسان اسے چھوڑ کر کسی اور سے دل لگا کر بیٹھ جائے. مولا فرماتا ہے بندے کہاں عزت تلاش کرتا ہے, کس کے پاس عزت تلاش کرتا ہے؟ ادھر جاؤں گا عزت ملے گی, اس کے پاس جاؤں گا عزت ملے گی, اس کی دوستی کروں گا تو عزت ملے گی. مولا فرماتا ہے ارے عزت کا مالک تو میں ہوں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ فرماتا ہے عزت تو میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. تم کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو عزت؟ آؤ مجھ سے دوستی کرو, دیکھو میں تمہیں عزت نہ دوں تو تم مجھے بتانا. ہم نے دوسروں کے پاس جا کر اپنی عزت بنانے کی کوشش کی اور انسانوں سے دوستی کر کے ان انسانوں سے جن انسانوں کی سچویشن ایسی ہے کہ اللہ اکبر اللہ خیر فرمائے, ان انسانوں کے قریب رہ کر کے ہم نے سوچا ہمیں عزت ملے گی. مولا فرماتا ہے مالک عزت تو میں ہوں, میں جسے چاہوں عزت عطا کروں. ان العزت للہ جمیعا, ساری عزت تو اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے. اس لیے جب کوئی بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو مولا اسے عزت کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. عزت کا مالک وہ, روزی کا مالک وہ. ہم آج اس سے دوستی کرتے ہیں جس شخص کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے اسے خود کو نہیں معلوم, وہ کل صبح زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا نہیں معلوم. لیکن وہ اگر کہہ دے کہ تو فکر نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں تو ہم اس دوست پر بھروسہ کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے بھروسے کی لاج رہ جائے وہ خود اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہماری اس کے ساتھ کی دوستی وہیں دم توڑتی نظر آتی ہے. تو میرا مولا فرماتا ہے میرے بندے تو انسان پر بھروسہ کر رہا ہے, اس سے دوستی کر رہا ہے, اس انسان سے جو مر جانے والا ہے. بھروسہ کرنا ہے تو مجھ پر کر, مجھ پر کر. اور میری شان کیا ہے؟ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اس اللہ پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, کبھی اسے موت آنے والی ہے ہی نہیں.
تو دوستی، بیٹا بیٹھ جاؤ، گھومنے نہیں آئے ہو یہاں پر، بیٹھ جاؤ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو دوستی اللہ سے کرو. اب کیسے دوستی کریں؟ کیسی الفت ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب دل اپنے رب کو دے بیٹھو گے نا اور اس کی دوستی کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو گے نا تو تمہیں نرم گدے پر نیند نہیں آئے گی، تم کروٹیں بدلتے رہو گے اور اپنے رب کو یاد کرتے رہو گے. دوستی کر کے دیکھو. حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا رات جب ہوتی نا، رات جب ہوتی تو مصلی بچھا کر عبادت میں لگ جاتی، بہت روتی اور روتے ہوئے اپنے رب سے کہتی، مولا سب نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، سب نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اور سب اپنے آرام کدے میں چلے گئے، اب تو ہی ہے جو نیند سے پاک ہے، اب میں تجھے پکارتی ہوں تو میری پکار کو سن لے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب انسان اللہ سے دوستی کرنے لگتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، تو اس مالک کو اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے اگر تو ایک بالشت میری طرف بڑھنا تو ایک ہاتھ میری رحمت تیری طرف بڑھتی ہے، اگر تم میری طرف چل کر کے آ تو میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرنے کو تیار ہے. دنیا میں ایک مالدار کو کسی کا استقبال اس طرح کرتے آپ نہیں دیکھیں گے. یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے وہ قادر مطلق جس کی شان یہ ہے کہ ساری چیزوں کا خالق وہی ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہی ہے، سب چیزوں کا خالق ہونے کے باوجود اور مالک حقیقی ہونے کے باوجود وہ یہ نہیں فرماتا کہ اگر کوئی مالدار میری طرف ایک بالشت بڑھے گا تو میری رحمت ایک ہاتھ بڑھے گی. نہیں، بندوں سے فرما رہا ہے. اب پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا بندہ بھی اگر اس کی طرف ایک بالشت بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے تیار ہے. آپ دیکھیں، طبیعت بے چین ہوتی ہے تو آدمی اپنے دوست کو یاد کرتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس دوست کو بے چینی میں یاد کیا اس دوست نے توجہ بھی نہیں دی، اس نے پکار کا خیال بھی نہیں کیا. لیکن میرے کریم کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے. ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا جو بات اب عرض کرنے جا رہا ہوں. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی آپ کا جگری دوست بھی ہے، آپ نے اس کے پاس موجود کوئی چیز اس سے مانگ لی، آپ کی دوستی میں فرق پیدا ہو جائے گا. آپ کا کوئی ارب پتی دوست ہے، آپ جانتے ہیں، اور آپ نے اسے کہہ دیا کہ 10 لاکھ کی مجھے ضرورت ہے، دے دو. یا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں
اور دے گا تو پھر تقاضے بھی کرے گا، اور بعد میں آپ کے ساتھ ملنے کا رویہ بھی اس کا چینج ہو جائے گا۔ اگر کسی سے دوستی خراب کرنی ہو تو اس کے پاس موجود چیز کو مانگ لو، دوستی خراب ہو جائے گی۔ لیکن اے میرے کریم تیری شان پر قربان کہ سب کچھ تیرے پاس ہے، لیکن اگر کوئی تجھ سے نہیں مانگتا تو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ لاؤ ایسا دوست۔ انسان سے مانگو تو وہ ناراض ہو جائے، اور میرے رب کی شان یہ ہے کہ اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جائے کہ میرے بندے تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔ پھر بھی اس سے دوستی نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، کسی بڑے بادشاہ کے محل میں جانے کا آپ کو موقع ملا ہے؟ جواب دیجئے میرے سوال کا۔ ملا ہے؟ ارے آپ کے شہر ہی میں بہت بڑے بڑے مالدار موجود ہوں گے، جس کے گھر کے قریب سے نکلتے وقت اس کا محل دیکھ کر کے آپ سوچتے ہوں گے یار اندر کے کمرے کیسے ہوں گے، کیسی سجاوٹ ہوگی، یار ایک بار اندر سے جا کر دیکھنے کا موقع مل جائے۔ کبھی ایسی حسرت ہوتی ہے نا؟ دنیا کا سرمایہ دار آپ کو جلدی نہیں بلاتا، آپ کو اپنے گھر کا مہمان نہیں بناتا، لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، دن میں 5 مرتبہ تو اپنے منادی سے کہتا ہے، مؤذن سے، بلا میرے گھر کی طرف میرے بندے کو۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہی تو ہے نا۔ میرا مولا اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اس طریقے سے اپنے گھر میں بلا کر جنت میں بیٹھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، بادشاہ کے گھر میں جانے کا اتنا خیال اور اپنے رب کے گھر میں آنے کا کوئی خیال نہیں۔